بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحاد و ملحدین پر ایک نظر، اس کی چوتھی کڑی کا آغاز ہے۔ سیاست میں اپنے پاؤں جمانے کے بعد الحاد آگے بڑھا۔ 18ویں صدی تک معیشت میں ایک نظام فیوڈلزم عام تھا، مگر اس میں غریبوں اور مزدوروں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا تھا۔ اس لیے اس سے نمٹنے کے لیے مشہور فلسفی ایڈم اسمتھ نے دنیا کے سامنے ایک نظام پیش کیا۔ اس نظام کا جو نام ہے وہ ہے کیپٹلزم، یعنی سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں مارکیٹ پوری طرح سے آزاد ہوتی ہے، ہر بندہ پورے طریقے سے آزاد ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے دماغ سے خوب آئیڈیاز لگا کر کے خوب مال و دولت کے انبار لگا سکتا ہے، اور سارے مال کا خود بھی مالک ہوتا ہے، جسے ہم پرائیویٹ اونرشپ بول سکتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی کما لے، کتنا بھی خرچ کر لے، حکومت ٹانگ نہیں اڑا سکتی تھی، یعنی لیسیز فیئر پالیسی آف اسٹیٹ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو مالدار ہوتا وہ خوب تدبیریں کرتا، پیسے پھینکتا اور خوب پیسے بنا لیتا۔ اس سے مالدار اور زیادہ مالدار ہوتا جاتا تھا، اور جو غریب مزدور ہوتا وہ آزاد تو ہوتا تھا، مگر لگانے کے لیے اس کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ غریب اور زیادہ غریب ہوتا جاتا تھا۔ جب یہ صورتحال دیکھی گئی کہ غریب کا فائدہ تو ہو رہا ہے مگر نقصان اس سے زیادہ ہو رہا ہے، تو مزدوروں اور غریبوں کی طرف سے 19ویں صدی میں ایک تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کو چلانے والے دو بڑے ملحد فلسفی تھے، کارل مارکس اور اینجلس۔ ان کا جو نظام تھا وہ کمیونزم تھا۔ اس میں اکیلا آدمی اپنی مرضی سے پیسہ نہیں بنا سکتا تھا، اور جو پیسہ کماتا اس کا خود مالک نہیں بن سکتا تھا، یعنی نو پرائیویٹ اونرشپ۔ پوری مارکیٹ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی تھی، سارا بازار حکومت چلاتی تھی، جو بھی کام ہوتا اس کے لیے پہلے پلاننگ ہوتی تھی، اور وہ پلاننگ بھی حکومت کے لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ عام آدمی کی ذاتی ملکیت کچھ نہیں ہوتی تھی۔ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے تھے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا حساب برابر کر لیا کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے وہ حساب بیچارے نہیں کر پاتے تھے۔ یہ نظام سب سے پہلے روس میں جاری ہوا جب 1917 میں کمیونسٹ حکومت بنی۔ اس کے بعد چین نے اپنے ملک میں جاری کیا، باقی ملکوں نے اس نظام کے کچھ رولز لیے تھے اور اپنے ملکوں میں جاری کیے تھے، مگر تجربے کے بعد اس نظام سے جو نتیجہ سامنے آیا وہ انتہائی خراب تھا۔ رشیا اور چائنا دونوں ملکوں کی حالت خستہ ہو گئی۔ بالآخر 74 سال کے بعد یعنی 1990 میں اسے نکال کر پھینک دیا گیا اور یہ قانون ختم کر دیا گیا، اور جو پہلے نظام تھا کیپٹلزم، اس کو لے لیا گیا اور اس کے ساتھ مارکیٹس اوپن کر لی گئی۔ کمیونزم تو پورا کا پورا الحاد سے بھرا ہوا تھا ہی، کیپٹلزم میں بھی بہت سے الحادی نظریات تھے اور ہیں۔ سودی کاروبار، جوا سٹہ، بدکاری اور شراب نوشی، یہ سب آج عام ہیں، اور انہی کا سہارا لے کر کے حکومتیں عوام کو ننگا کر رہی ہیں۔ بعض جگہ کیپٹلزم میں بھی چینجنگ چلتی رہتی ہے، مگر نقصان پھر بھی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جو مکمل نظام ہے وہ اسلام میں ہے، مگر اسلام سے تو سب بھاگتے ہیں۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کا ہے۔ کمیونزم میں عوام کو حکومت لوٹتی ہے، کیپٹلزم میں عوام کو مالدار لوگ لوٹتے ہیں۔ اسلام نہ تو کسی کو لوٹنے دیتا ہے اور نہ کسی کو لوٹنے دیتا ہے۔ اسلام پوری طرح سے کمانے کی بھی اجازت دیتا ہے، خرچ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور جو بندہ جتنا کما لے وہ سب کا مالک ہوتا ہے۔ مگر اسلام میں آزادی کی حدود ہیں، بارڈر کے اندر کی آزادی ہے۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں ہندوستان آزاد ہے، مگر ہندوستان میں جو آزادی ہے وہ بارڈر کے اندر ہے۔ بارڈر سے باہر جاؤ گے، بارڈر پار کرو گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو آج کل نظام رائج ہے کیپٹلزم ہے، اور کیپٹلزم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ملا جلا کر چل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ کمیونزم بھی اس میں شامل ہے، بس ہلکے پھلکے نام بدل دیے گئے، جیسے مارکیٹ اکنومی اور اس طریقے سے پلانٹ اکنومی سسٹم ہے، اور ان کے ساتھ جو مکسڈ اکنومی سسٹم ہے، یہ جو چل رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے
کہ جو حکومت ہے وہ مالداروں کو بھی لوٹ رہی ہے اور غریبوں کو بھی لوٹ رہی ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنا حساب برابر کرنے کے لیے وہ بھی غریبوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے غریبوں کی تعداد میں بھی اور غریبوں کی غربت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ الحاد کا اثر ہے۔ معیشت کے بہت بڑے حصے میں الحاد جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، جس میں ہم گر چکے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال اس ٹاپک کو اچھا خاصا وقت چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ اسلام کا کیا اکنامک سسٹم ہے۔ فی الحال تو ہماری جو نظر ہے وہ الحاد پر ہے۔ تو الحاد نے معیشت پر اپنا قبضہ جما لیا، اور اخلاق میں، معاشرت میں، اور جو ہماری صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک کی جو زندگی ہے اس میں بھی الحاد اپنے پنجے جما چکا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ الحاد 3 چیزوں کے انکار سے پورا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں، دوسرے نمبر پر یہ کہ ہمارا کوئی نبی یا رسول نہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب و کتاب نہیں۔ تو اب جس انسان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اب اس سے غلط کاموں سے کوئی نہیں روک سکتا، یا تو اس کا ضمیر اس کو روک سکتا ہے یا پھر حکومت کے سخت قوانین۔ مگر جب اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جائے، اس کی شرم و حیا بھی ختم ہو جائے، تو وہ اور نڈر اور بہادر ہو جاتا ہے۔ پھر حکومت کے قوانین اور سزائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ اس کو سدھار سکتی ہیں۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگرچہ وہ پوری فٹ تو نہیں ہو سکتی، مگر مجھے اپنی بات کہنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ یوں سمجھو کہ ایک بچے کو اس کے والدین اسکول بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اب بچے سے کہا جائے گا کہ محنت سے پڑھو، سبق یاد کرو۔ کیوں پڑھو بھائی؟ کیوں سبق یاد کرو؟ اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے ابا جی خوش ہو جائیں گے اس لیے پڑھو۔ ارے ابا جی تو خوش ہیں ہی ہیں، تبھی تو اسے محنت سے کما کر کے پیسہ خرچ کر کے پڑھا رہے ہیں، اور صبح صبح تیار کر کے انگلی پکڑ کر اسے اسکول بھی چھوڑنے آتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ بیٹا امتحان ہوں گے، ایگزام ہوں گے، اور پیپر میں جو کوشچنس ہوں گے ان کے صحیح آنسر تمہیں دینے پڑیں گے، لکھنے پڑیں گے۔ پھر اگر تمہارے بہت سارے نمبرات آ گئے، تم پاس ہو گئے اور تمہاری پوزیشن آ گئی، تو تمہیں انعام ملے گا، ٹرافی دی جائے گی۔ تو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر جب وہ گھر آئے گا تو اس کے والد کہیں گے میرے بچے من لگا کے پڑھ لے، جب تیرے اچھے نمبر آئیں گے تو تجھے سائیکل دلاؤں گا، اور اگر بیٹا تیرا ریزلٹ خراب آیا، تیرے مارکس کم آئے نا، پھر دیکھ قاعدے سے تیری کیسے کھچائی کروں گا۔ تو یہ دونوں باتیں سن کر کے وہ پڑھنے کا پکا ارادہ کر لے گا۔ پھر وہ اسکول جائے گا اور بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کا دل بھی آواز لگا کر کہے گا کہ بھیا پڑھنے میں ہی فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے جو پڑھنے کے اتنے چرچے ہیں، لوگ پڑھنے کے اتنے پیچھے لگے ہوئے۔ تو یہ اس کے ضمیر کی آواز ہوگی۔ اب یہ بچہ محنت سے پڑھے گا، اچھے مارکس لائے گا اور پوزیشن لا کر ٹرافی جیت کر کے لے جائے گا۔ اب ایسے ہی ایک بندے کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہمیں خدا نے بنایا ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ سن کر وہ سوچے گا کہ ہاں یار، ہمیں اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے اور عبادت کر لینی چاہیے۔ پھر اسے سمجھایا جائے کہ ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر، ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ سن کر وہ عبادت کرنے کا ارادہ کر لے گا، بلکہ عبادت کرنے بھی لگے گا۔ پھر اسے سمجھایا جائے کہ ہمیں عبادت کیوں کرنی چاہیے اور کتنی عبادت کرنی چاہیے، کون کون سے طریقے ہیں عبادت کرنے کے، اور عبادت کر کے نیک کام کر کے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نیک کام نہیں کریں گے، برے کام کریں گے تو ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ تو اسے سمجھایا جائے گا کہ جب ہم مر جائیں گے تو جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں وہ زندہ کرے گا، وہ ہمارا حساب لے گا، اور اگر کسی نے صحیح سے عبادت کی ہوگی، خوب محنت سے عبادت کی ہوگی، تو اسے انعام ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر کسی نے عبادت نہیں کی، برے کام کیے، تو جب حساب ہوگا اور پھر وہ اس میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو اس کو سزا ملے گی اور قاعدے سے اس کی ٹھکائی پٹائی ہوگی اور اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب یہ پوری طرح عبادت کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پکا ارادہ کر لے گا۔ پھر اگر یہ لوگوں کو عبادت کرتا ہوا اور گناہوں سے بچتا ہوا دیکھ لے گا تو اس کا دل اسے آواز لگا کر کے کہے گا کہ جناب یہ سب لوگ صحیح کر رہے ہیں، کچھ تو راز ہے جو انہیں ایک کام کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، لہذا اسے پورا یقین ہو جائے گا اور وہ جنت کا ٹکٹ بنوا ہی لے گا، بالکل اس بچے کی طرح جسے ٹرافی جیت کر لے جانے سے کوئی نہیں روک سکا۔
اب ہم اسی مثال کو الٹ کر سمجھتے ہیں. مثلاً ایک بچہ اسکول میں آئے اور پڑھے نہیں, اس سے کہا جائے کہ بھائی صاحب پڑھ لو, تمہارے ممی پاپا نے تمہیں اسی لیے ایڈمٹ کرایا ہے تاکہ تم پڑھ لو, تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, اس لیے شرافت سے پڑھ لو. اب وہ کہنے لگے کہ مجھے یہاں کسی نے نہیں بھیجا, میں تو خود ہی آیا ہوں اور جو میرا دل چاہے گا بس میں تو وہی کروں گا. اچھا بھائی, اب استاذ درسگاہ میں آئے, کلاس میں آئے اور پڑھانے لگے, سکھانے لگے, اور یہ بچے ایک طرف بیٹھ رہے, کھیلتا رہے, استاد کی طرف, اس کی باتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں. اب اس کا ایک ساتھی اس سے کہنے لگے کہ بھائی یہ ہمارے استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ہمیں ان سے پڑھنا چاہیے, ان کے باتوں کو ماننا چاہیے. اب وہ کیا کہے, وہ کہنے لگے ابے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, کوئی استاد نہیں ہوتا, میں نہیں مانتا کسی ٹیچر ویچر کو, بس جو میرا دل چاہے گا میں تو وہی کروں گا. اب بتاؤ یہ بچہ پڑھ لے گا, کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. اب اس کا کوئی ساتھی اس سے بتانے لگے کہ بھئی استاد, ہمارے ٹیچر, ہمارے معلم, وہ ہمیں بتا کر کے گئے ہیں کہ 1 مہینے بعد امتحان ہے, ایگزام ہے, اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور محنت کر کے زیادہ سے زیادہ مارکس لانے ہیں. اور ہاں بیٹا, جس کا رزلٹ اچھا ہے نا اسے ٹرافی بھی ملے گی, اور اگر کوئی فیل ہو گیا اسے اسکول کے گراؤنڈ میں دوڑا کر مارا جائے گا. اب وہ بچہ ان کی باتوں کو یوں کہہ کر ٹال دے کہ ابے یار یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں بیکار ہیں, اور تم سب خود بھی ڈر رہے ہو, مجھے بھی ڈرا رہے ہو, کوئی ایگزام نہیں ہوں گے. یہ سب باتیں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں. اب بتاؤ یہ سوچ رکھنے والا بچہ کبھی پڑھ پائے گا؟ دھنیا پڑے گا. ہاں اگر کبھی 1 مہینے میں اسکول کا پرنسپل یا مینیجر اس کو 1 تھپڑ لگا دے تو جب تک اس کا اثر رہے گا وہ سیدھا رہے گا, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس بچے کو کھیل کود سے, ہٹ دھرمی سے نکال کر پڑھنے کے لیے مجبور کر دے. ایسے ہی ایک بندے سے کہا جائے کہ ہمیں دنیا میں کسی نے بھیجا ہے اور وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور اس نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, گناہوں سے بچیں. اور عبادت کیسے کریں, گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں, یہ ہمیں ہمارے استاذ, ہمارے ٹیچر, ہمارے معلم, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. انہی کی باتیں مان کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر اگر کوئی پاس ہو گیا, اس کا رزلٹ اچھا آ گیا, تو اسے انعامات ملیں گے, وہ جنت میں جائے گا اور مزے کی زندگی گزارے گا. اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر زندگی نہیں گزاری, اس کا رزلٹ خراب آیا, وہ فیل ہو گیا, تو اس کی ٹھکائی ہوگی, سزائیں ملیں گی, جہنم میں جائے گا, آگ میں جلتا رہے گا, وغیرہ وغیرہ. اب ان سب باتوں کا وہ بندہ اس بچے کی طرح جواب دے دے کہ مجھے دنیا میں کسی نے نہیں بھیجا, میں تو خود ہی آیا ہوں اور میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا, نہ میں رسول کو مانتا ہوں, نہ کسی نبی کو, اور نبی کی کسی بات کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا, نہ مجھے عبادت کرنی, نہ گناہوں سے بچنا. اور ہاں, یہ جو تم کہہ رہے ہو نا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ ہمارا وہم ہے, ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے, اور تم خود بھی ڈر رہے ہو, مجھے بھی ڈرا رہے ہو. اب بتائیے, جس بندے کا یہ ذہن ہو, یہ خیال ہو, اس طرح کی سوچ رکھتا ہو, وہ کیوں چوری سے بچے گا, کیوں جوا سٹا لگانے سے بچے گا؟ جب اس کو لگتا ہے کہ کم ناپ کر, کم تول کر, چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچنے سے اس کا کاروبار مضبوط ہوگا, تو وہ ان سب چیزوں کو کیوں چھوڑے گا؟ چاہے اس کی ملاوٹی چیزوں سے 2-4 آدمی مر بھی جائیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. اگر کسی بندے کو حرام کاری میں, شراب نوشی میں, زنا کے اڈے سجانے میں مزہ آ رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے نا. کسی انسان کو پریشان کرنے میں, حقیر سمجھنے میں, ذلیل کرنے میں اگر کسی کے دل کو سکون مل رہا ہے, تو ایسا کرنے میں کیا قباحت ہے؟ معصوموں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا رہتا ہے, ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہوتا ہے, مگر اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ انہیں تو خوشی ہوتی ہے, وہ تو اپنی پیاس بجھاتے ہیں, یہی تو ان کی مرضی کی زندگی ہے, اس سے کون روک سکتا ہے؟ اب تو مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے ان کے ضمیر کی سانسیں بھی ختم ہو گئی. اور رہی قانون کی کارروائی, تو وہ بالکل اسکول کے پرنسپل اور مینیجر کی طرح ہے, یا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, اور اگر پتہ چلتا ہے تو ایک بار ڈانٹنے اور تھپڑ لگا دینے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ 10-10 سال تک گھوٹالے ہوتے رہتے ہیں, جسم فروشی کے اڈے چلتے رہتے ہیں, غریبوں پر ظلم ہوتا رہتا ہے, مگر سرکار کو خبر نہیں ہو پاتی. اگر قانون تک یہ بات پہنچ بھی جائے تو وہاں ایک ہاتھ سے مجرم کو پکڑتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے رشوت لے کر چھوڑ دیتے ہیں. قانون والے خود قانون کی دھجیاں اڑا دیں, اس میں کیا غلط ہے؟ ان کے تو پیسے بن رہے ہیں, جیبیں گرم ہو رہی ہیں, تو وہ کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ کھلے عام کسی کو بھی شوٹ کر دیا جاتا ہے, دھماکہ کر دیا جاتا ہے, جھوٹا الزام لگا کر کسی کو بھی مار پیٹ دیا جاتا ہے, اڑا دیا جاتا ہے, مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کس نے, اسے چھپا دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں قانون والوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے, اور کسی کو بھی ڈھونڈ کر
ماسٹر مائنڈ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سب خرابیاں ہیں، خرافات ہیں جو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان سب برائیوں کی جڑ، ان خباثتوں اور شرارتوں کی بنیاد ان تین بنیادوں کی بنیادی چیزوں کے انکار سے پیدا ہوتی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ جو ان تین چیزوں کا انکار کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے برائیوں سے نہیں روک سکتی۔ جب بھی موقع ملے گا وہ زمین میں تباہی مچائے گا۔ تو یہاں تک جو دو بچوں کی اور دو بڑوں کی مثال دی ہے وہ تو صاف ہے۔ جو ان تینوں سے انکار کر دے گا، صاف جھٹلا دے گا، وہ ملحد ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اور جو ان تینوں پر یعنی توحید، نبوت، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان ہے، کامیاب ہے۔ مگر ہم خود پر اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ تو ایسا ہے کہ ہم خدا کا، رسول کا، آخرت کا صاف انکار کر دیتے ہوں، اور نہ ایسا ہے کہ ہم ان تینوں پر یقین رکھتے ہوں اور پورے طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوں اور زندگی گزارنے کی کم از کم کوشش کرتے ہوں۔ اس تیسرے بچے کی طرح ہیں جسے پتا ہو کہ مجھے میرے پیرنٹس نے، میرے والدین نے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور جسے پتا ہو کہ ہمارے استاذ کون ہیں، اور جس بچے کو یہ بھی پتا ہو کہ ایگزام ہوں گے، اس میں اچھا رزلٹ آئے گا تو مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں فیل ہوا تو میری پٹائی ہوگی اور زبردست کھچائی ہوگی۔ یہ سب ماننے اور پتا ہونے کے باوجود بھی وہ پڑھائی نہ کرے، امتحان کی تیاری نہ کرے، اور پھر بھی مزے کی زندگی گزارتا رہے، تو ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے معلم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں ان کی باتیں ماننی چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا، نعمتیں ملیں گی، اور اگر اعمال خراب ہوئے سخت سزائیں جھیلنی پڑیں گی، آگ میں جلنا پڑے گا، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ سب کچھ پتا ہے مگر انہیں نظر انداز کر چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، جانتے ہوئے بھی بھلا چکے ہیں۔ ہمارا ان پر یقین نہیں ہے، اور صرف یہی فرق ہے کہ ہم خود کو ملحد نہیں کہتے، مگر زندگی ملحدوں کی طرح گزار رہے ہیں، ورنہ صبح سے شام تک ہمارا عمل پکار رہا ہوتا ہے کہ یہ الحاد ہے، یہ الحاد ہے، جو تو کر رہا ہے یہ الحاد ہے، اور تو ملحد ہے، تو ملحد ہے۔ اس طرح ہم زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں، یقین کے ساتھ مسلم بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سارے اسلام پر دل و زبان کی یقین کے ساتھ قائم رکھے۔